كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس پروگرام میں، اس کانفرنس میں، اس اجلاس کے اندر مسجد کی اہمیت کے متعلق ہم کچھ عرض کریں گے. دعا کریں اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، ہم سب کے سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں، سب سے پہلے یہ فیصلہ کریں کہ اللہ رب العزت کی گھر کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ آیا اللہ کے اوپر ہے یا پھر بندوں کے اوپر ہے؟ اگر اللہ کے اوپر ہے تو پھر کسی کا مجال کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لے، ایسا ہو نہیں سکتا. اگر بندوں کے اوپر ہے تو پھر ضرور کہیں نہ کہیں کوئی خلل، کوئی کمیاں، کوئی خامیاں پائی جا رہی ہوگی، جس کی بنا پر آج ہماری مسجدیں دوسروں کے قبضے میں جا رہی ہے. اس کے تناظر میں ہم آپ کو دو واقعہ بتلانے والے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ وہ امت جس کے پاس قرآن ہو، کتاب اللہ ہو، حدیث ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقے موجود ہو، اور اپنے شریعت پر اور اپنے کنسٹیٹیوشن پر اور اپنے دین مذہب پر عمل کرنے کی کھلی آزادی ہو، اس کے باوجود اگر وہ عمل نہ کرتا ہو تو پھر اس وقت اللہ رب العزت کی مدد شامل حال نہیں ہوتی، اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، بلکہ ان کے گناہوں کے نحوست سے اللہ تعالیٰ ان پر کیا کرتے ہیں؟ ایسے عذاب بھیج دیتے ہیں کہ ان کی مدد نہیں کرتے، ان کی مسجدوں کو دوسرے کے قبضے میں یعنی حوالے کر دیتے ہیں. ہاں، لیکن ایک بات اور یاد رکھیے، وہ قوم جس کے پاس نہ تو کتاب اللہ ہے، نہ شریعت ہے، نہ کوئی نبی ہے ان کے پاس، اور زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو اب ایسے قوم بالکل ناتواں، ضعیف اور کمزور سمجھے جاتے ہیں. پھر اللہ رب العزت کی مدد اس وقت شامل حال ہوتی ہے. اب آپ ہم سب فیصلہ کریں کہ ان دونوں میں سے کس پر ہے. دیکھیے، میں آپ کو ایک تاریخ کے حوالے سے بلکہ کتاب اللہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ آج ہماری مسجدیں دوسروں کے قبضے میں جا رہی ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ وہی اب رہا کہ جب بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے آ رہا تو اللہ کی مدد آئی کہ اس کو ہلاک و برباد کر دیا. اب کیوں نہیں آ رہی؟ لیکن سوچنا چاہیے، ذرا غور کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کے آیت کریمہ جو اس سورت کو نازل کیا گیا ہے، کس پس منظر میں، کس بیک گراؤنڈ ہے، اس کا کیا ہے، اصل حقیقت سمجھتے نہیں. یاد رکھیے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی، یعنی تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 55 دن پہلے یہ سورت نازل ہوئی. اور اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا جس کو عام الفیل کے نام سے جانے جاتے ہیں. ابرہا کا مقصد تھا، منشا یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایسا چرچ بنایا، گھر بنایا کہ تاکہ مکہ کے لوگ مکہ کو چھوڑ کر کے، بیت اللہ کو چھوڑ کر ہمارے چرچ کے اندر آئے، یہاں پر عبادت اور پرستش بھکتی کرے. لیکن مکہ والوں کو اس گھر سے بڑی عظمت، محبت تھی، وہ کسی بھی حالت میں چاہتے نہیں تھے کہ ہم اپنا کیا ہے بیت اللہ کو چھوڑ کر وہاں پر جائیں. جب انہوں نے ابرہا نے ایسا گھر تیار کر لیا اور تعمیر کروا کر شاندار محلات تعمیر کروائے، پھر انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ یہاں پر آئے. لیکن مکہ والوں کو جیسے اس کا پیغام پہنچا تو یہ بہت غصہ ہوئے، بلکہ ایک آدمی نے جا کر اس کے چرچ کے اندر کیا ہے پاخانہ کر دیا، اور کسی نے تو جا کر آگ لگا دی. تو اس وقت ابرہا نے ایک عزم مصمم اور پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم جائیں گے، ضرور بیت اللہ شریف کو ڈھا دیں گے، منہدم کر دیں گے. لیکن آپ یاد رکھیے کہ اس وقت مکہ والوں کے پاس کوئی نبی بھی موجود نہیں تھے، نہ ان کے پاس کوئی طریقہ، نہ کوئی شریعت تھی، زندگی گزارنے کا کوئی آئیڈیا، کوئی نمونہ تھا ہی نہیں، اور وہ لوگ کمزور ضعیف تھے.
تو اپنے تقریباً ابرہا نے 80 سے زائد اونٹنیاں اور اسی طریقے سے 60,000 لشکروں کو لے کر بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ جیسے ہی طائف پہنچے اور آگے بڑھے تھے کہ اتنے میں جو اس وقت بیت اللہ شریف کے متولی تھے، ذمہ دار تھے، وہ تھے عبد المطلب۔ عبد المطلب کو جیسے ہی پتہ چلا تو اس وقت مکہ کے لوگوں کو لے کر کے سب کو حاضر ہوئے اور اللہ کے سامنے خوب آہوازاری کی اور بیت اللہ کی دیوار پکڑ کر رویا، کہا کہ اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں اور ہم ان سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور نہیں ہم تیرے گھر کو بچا سکتے ہیں، اللہ تو خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے۔ اسی درمیان پھر ہوتا یہ ہے کہ ابرہا کا کچھ سپاہیوں نے عبد المطلب کی تقریباً 200 بکریاں پکڑ کر لوٹ کر لے کر چلا گیا۔ تو عبد المطلب گیا ان کے پاس، ابرہا کے پاس۔ جیسے ہی ابرہا نے عبد المطلب کو دیکھا تو ان کی عزت و اکرام میں، احترام میں کھڑے ہو گیا اور ان کو اچھی جگہ پر بیٹھایا۔ تو انہوں نے یعنی عبد المطلب نے ریکویسٹ درخواست کی کہ بھائی دیکھو آپ کے سپاہی نے میرے تقریباً 200 بکریاں لے کر آ گیا ہے، اس لیے آپ میری بکری واپس کر دیجئے۔ تو اس وقت ابرہا بہت تعجب کیا، سوچنے پر مجبور ہو گیا اور کہنا شروع کیا کہ عبد المطلب میں تو سوچا تھا کہ شاید آپ کو پتہ چل گیا کہ ابرہا آیا ہے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے، اس لیے آپ اس سے ریکویسٹ کرو گے، درخواست کرو گے کہ بھائی بیت اللہ شریف کو مت ڈھاؤ، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن یہاں معاملہ تو کچھ اور ہے کہ تم تو کس چیز کے بارے میں بکری کی سفارش کر رہے ہو۔ تو اس نے اس موقع پر جو میرے عزیز بھائی عبد المطلب نے جواب دیا ہے وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ وہ کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ دیکھو بھائی، دراصل بات یہ ہے کہ بکری کا ذمہ دار اور مالک میں ہوں، اس لیے میں اس کے لیے فکر مند ہوں، اس لیے آپ مجھے واپس کر دو، اور بیت اللہ کا مالک اللہ ہے اور اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ اتنا کہہ کر کہ وہ اپنے بکری لیے اور واپس چل دیے۔ بلکہ مکہ والوں کو بھی اعلان کر دیا کہ بھائی دیکھو بیت اللہ شریف کے اندر کوئی رہو مت، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی وجہ سے ہم سب کو تکلیف پہنچ جائے، بلکہ سب کے سب چلو پہاڑی کے اوپر چلے جائیں۔ تو سب کو سب چلے گئے پہاڑی کے اوپر۔ تو جب پھر ابرہا نے چاہا کہ ہم بیت اللہ شریف کی طرف آگے بڑھیں تو اس موقع پر پھر اللہ نے فرمایا کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، پھر اللہ کی عذاب آئی کہ ان پر کیا کیا؟ طیرن ابابیل کے ایسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا جو اپنے چوچوں پر کنکریاں لے کر آتا تھا اور جیسے ہی چھوڑتا تو وہ ان کے سروں سے لے کر اونٹنیاں تک بم بلاسٹ کی طرح ہو جاتا، جو سب کے سب ہلاک و برباد ہو جاتا۔ اس طریقے سے پھر وہ ہلاک برباد ہو گئے، اور جس اونٹنی کے اوپر سوار تھا وہ محمود نامی، وہ آگے نہیں بڑھا بلکہ بھاگتا ہوا پھر یمن کی طرف پہنچا۔ بلکہ پورے یمن والوں نے، مکہ والوں نے جب دیکھا یہ ماجرے کو تو اور ان کے دلوں کے اندر عظمت بڑھ گئی اس بیت اللہ شریف کی۔ تو اس طریقے سے میرے عزیز بھائی وہاں پر مدد آئی۔ لیکن اب میں آپ کو اور تاریخ کی روشنی میں اور پیچھے لے کر جاتا ہوں کہ 586 قبل مسیح وہی بیت المقدس جو مسلمانوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا بالکل پاکیزہ گھر ہے، سب کی نگاہوں میں ان کی عظمت اور احترام ہے، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے اس گھر کی تعمیر کروائی۔ اور اس کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو تعلیم دی، یہودیوں کو سمجھایا اللہ کے بارے میں، ساری چیزیں، کتابیں دی، توریت کتاب دے کر گئے، جب اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ان لوگوں نے اپنے دین کے ساتھ بہت ہی زیادہ مذاق اڑایا، یہاں تک کہ خرافات، بدعات، بے حیائیاں، برائیاں پیدا کر دی۔ تو پھر اس وقت حالانکہ ان کو کھلی آزادی تھی اپنی شریعت پر عمل کرنے کے بعد، انہوں نے عمل نہیں کیا، جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ وہ ایسا قوم تھا کہ جنہوں نے بڑی سرکشی کی، بے حیائیاں، برائیاں کی، لوگوں پر ظلم و ستم کیا۔ تو پھر اللہ کی عذابیں کیا آئی کہ اللہ خود فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا کہ علیکم کہ عباد لنا اولی باس شدید، کہ ہم نے ان پر جھگڑالو، ایسے لڑنے جھگڑنے والے قوم کو مسلط کر دیا، جو اس وقت کا بادشاہ تھا بخت نصر، جو ان پر کیا، جو مجوسی تھا، جو یہودیوں پر اس وقت پھر کیا ہوئے حملہ آور ہوئے اور بیت المقدس کے اندر داخل ہو کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے گھروں کو برباد کر دیا اور 70,000 یہودیوں کو قید کر کے اپنے وطن لے کر آ گیا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جہاں ہمیں اور آپ کو یہ ہے معلوم کی جس طریقے سے اصحاب فیل کے بارے میں کہ اللہ کی مدد یہاں پر آئی مکہ والوں کے ساتھ، وہاں پر کیوں نہیں آئی؟ حالانکہ ان کے ساتھ بھی آنی چاہیے کہ جو کہ اللہ کا گھر ہے بیت المقدس، لیکن وہاں پر نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے شریعت کو بھلا دیا، اپنے دین اسلام پر چلنا چھوڑ دیا، جس کے بنا پر اللہ کی عذاب وہاں پر آئی۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب اپنے غلطیوں کا احساس کریں، بلکہ موجودہ حالات میں آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں،
خاص کر کے ہمارے ہندوستان کے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرے، اپنے مسجدوں کو، اپنے مدرسوں کو، خانقاہوں کو، دینی مدارس کو آباد کرنے کی کوشش کرے اور اپنا تعلق اللہ سے قائم کرے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اور سب کو جہاں تک ہماری یہ پیغام پہنچے، اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا